السلام علیکم۔ پروگرام آج کے اخبار کے ساتھ میں ہوں رضا عباس، اور ہمیشہ کی طرح کچھ عام موضوعات آج کے اس پروگرام میں ہم انہی موضوعات کے اوپر بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جائے اور سیاسی امور کے حوالے سے بات کی جائے، آج چونکہ 21 رمضان مبارک ہے اور آج شہادت ہے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے، تو اس شخصیت کے حوالے سے بھی بات کرنا بڑا ضروری ہے کہ جو کہ علم میں، حلم میں، شجاعت میں، بہادری میں اپنی مثال آپ رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی شعبہ ہو، چاہے وہ تعلیم کے لحاظ سے ہو، علم کے لحاظ سے ہو، حکمت کے لحاظ سے ہو، یا عدل کے حوالے سے ہو، یا ان کے فیصلے ہوں۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ہر شعبے کے اندر ہمارے لیے، ہم جیسوں کے لیے کئی ایسی مثالیں، کئی ایسے فیصلے، کئی ایسے جو روایات ہیں، کئی ایسی جو مثالیں ہیں، کئی ایسے جو نمونے ہیں ہمارے لیے چھوڑے ہیں، جنہیں ہم اپنا کر ایک بہتر زندگی بھی گزار سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ امام علی علیہ السلام کی جو شجاعت، جس طرح سے انہوں نے غزوات میں رسول اللہ کے ساتھ جنگوں میں، اگر ہم بات کریں خیبر سے احد سے خندق تک، جس طرح سے رسول اللہ کی حفاظت کی ہے، اس کی کئی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اور دشمن یہ بڑی باخوبی طریقے سے یہ بات جانتا تھا کہ علی کو میدان کے اندر شہید نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ حیدر کرار ہیں۔ ہر شعبے کے اندر، ہر میدان کے اندر جس طرح سے انہوں نے کامیابی سمیٹی ہے، جس طرح سے انہوں نے دشمنوں کو زیر کیا ہے، اس لیے دشمن کا یہ ارادہ تھا، چونکہ ہم میدان میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے ایسا میدان چنا جائے جہاں پر علی کسی اور جانب مشغول ہوں۔ اور وہ علی ابن ابی طالب کہاں پر مشغول ہوتے ہیں یہ سبھی جانتے ہیں، یہ پورا عالم اسلام جانتا ہے، یہ تمام بشریت جانتی ہے کہ علی جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے، علی ابن ابی طالب جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے، خدا سے محو گفتگو ہوتے تھے، تو وہ کس حد تک مشغول رہتے تھے، اور ان کی جو توجہ اور جس طرح سے وہ ایک خشوع خضوع کے ساتھ، تمام مفسرین بات کے اوپر لکھتے ہیں کہ جب مصلی کے اوپر حضرت علی کھڑے ہو جایا کرتے تھے تو ان کے جسم میں، ان کی جو جسم کی جو کیفیت ہوتی، کس طرح ایک خوف خدا ان کے اوپر طاری ہو جاتا تھا، یہ تمام روایات کے اندر متواتر کے ساتھ ہم نے پڑھا ہے اور مفسرین نے لکھا ہے اس کے اوپر۔ یہی وجہ ہوئی کہ کوفہ کی مسجد میں جب امام علی علیہ السلام نماز کے لیے گئے تو وہاں پر دشمن نے اسی حالت میں ان کو ضرب لگائی جب وہ سجدے میں تھے، خدا سے عبادت کے ساتھ مشغول تھے۔ اور بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہے، اس واقعے کے بعد ہی میں بیان کرنے کے بعد موضوع کی جانب آئیں گے۔ امام علی علیہ السلام جب کوفہ کی مسجد میں جاتے ہیں، وہاں پر داخل ہوتے ہیں، تو وہاں پر کئی سارے جو افراد ہیں وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام ان کو جگاتے ہیں کہ اٹھو بندے خدا، نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اور اسی دوران جو ہے، جو ان کا دشمن ہوتا ہے جس نے ضرب لگانی ہے، ابن ملجم، وہ بھی اوندھے منہ سویا ہوتا ہے، اور امام علیہ السلام اس کو جا کے گھٹنے سے اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اٹھو، اور ایسا جو سونا ہے یہ ان لوگوں کا، ایسے اس انداز میں وہ لوگ سوتے ہیں جو شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں، اور اس طرح سونا، اوندھے منہ سونا، یہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ اپنے دشمن کو جگاتے ہیں اور نماز کی تیاری کرتے ہیں، مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہاں پر اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے دلچسپ، جو ایک ہمارے لیے ایک نقطہ وہ یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کو نماز کے وقت اپنے دشمن کا بھی سونا پسند نہیں ہے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے ہمارے لیے، اور ہم وہ لوگ ہیں جو دعوے دار ہیں، جو نام لیتے ہیں، جو ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں، علی کے اقوال کے اوپر چلنے والے ہیں، علی کے طرز زندگی کو فالو کرنے والے ہیں، تو پھر ہم سب کے لیے یہ نقطہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو تو ہمیں تمام تر جو کام ہے اس کو چھوڑنا چاہیے۔ اگر ہم سوئے ہوئے ہیں تو ہمیں بیدار ہونا ہوگا، اگر ہم دیگر کسی کام کے اندر مصروف ہیں تو ہمیں وہ اس کام کو ترک کر کے مصلی کے اوپر کھڑا ہونا ہوگا اور خدا کی عبادت میں مشغول ہونا ہوگا۔ کوفہ کی مسجد میں ایک کوہرام بپا تھا، امام علی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ 19 رمضان مبارک کو ضرب لگائے گی نماز فجر میں۔ 2 دن گو کہ وہ زندہ رہے، لیکن جو زخم تھا وہ کافی گہرا تھا، اور اس کے بعد وہ جانبر نہ ہو سکے۔ امام علیہ السلام اور کوفہ کے اندر، پوری عالم اسلام کے اندر جس طرح سے ایک خلا پیدا ہو گیا امام علی کے جانے سے، وہ خلا آج تک مکمل نہیں ہو سکا اور نہ ہی وہ ہوگا۔ بہرحال یہ وہ شخصیات ہیں جن سے ہمیں ان کے، جہاں پر ہم ان کا غم مناتے ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں کہ بہت ساری جو چیزیں ہیں ہم نے ان سے لینی بھی ہے۔ غم کے ساتھ ساتھ ان کی بصیرت، ان کی حکمت، ان کے علم کے ایسے نکات جو وہ بیان کر چکے ہیں، ہمیں ان کے اوپر بھی عمل کرنا ہوگا۔ اگر ہم ایک ایسے معاشرے کی تشکیل نہیں کرتے ہیں جہاں پر ان کے اقوال کی صحیح معنوں میں عمل درآمد نہ ہو رہا ہو، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ان شخصیات کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں یا پھر نہیں کر رہے ہیں۔ پروگرام میں دیگر موضوعات کی جانب بڑھتے ہیں۔ قومی سلامتی کا اجلاس ہوا کل وزیر اعظم کے زیر صدارت، جہاں پر ہم نے دیکھا کہ تینوں مسلح افراد کے سربراہان وہاں پر موجود تھے،
اور اسد مجید جو کہ جن سے منسوب کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے ایک مراسلہ بھیجا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت حکومت تھی، جس کے اندر یہ بار بار ذکر آتا رہا کہ ایک سازش کے ذریعے تحریک عدم اعتماد کو لے کر آنا ہے، تحریک عدم اعتماد کو عمران خان کی حکومت کے خلاف کامیاب کروانا ہے، اور جو اس مراسلے کے جو مدرجات تھے اس کے اندر کافی ایک غیر سفارتکاری جو زبان ہے وہ استعمال کی گئی تھی، چونکہ اسد مجید ایک میٹنگ کا حصہ تھے، اس میٹنگ میں جو باتیں کی گئی تھیں اسی میٹنگ کی جو باتیں ہیں وہ مینو ان اس کے اندر بیان کی گئی تھیں، اور پھر کچھ تجاویز بھی تھیں، اسسمنٹ جسے کہا گیا ہے، اور وہ بھی اس مراسلے کے اندر اسد مجید جو پاکستان کے جو سفیر تھے انہوں نے لکھ کر یہاں پر رپورٹ کی، جو کہ ایک روٹین اور ایک معمول کا کام ہوتا ہے۔ دنیا بھر سے ایسے جو مراسلے ہیں، سائفر ہیں، وہ موصول ہوتے ہیں، مگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اس نیریٹو بنا لیا کہ ہمارے خلاف ایک سازش کی گئی ہے، امریکہ نے سازش کی ہے، پہلے ملک کا نام نہیں لیا گیا، پھر اس کے بعد نام بھی لے لیا گیا، اور یہ کہا گیا، متواتر سے کہا گیا، اس نیریٹو کو لے کر چلے اور اب تک چل رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کہ ہماری حکومت کو بیرونی سازش کے ذریعے گرایا گیا ہے، اور یہ لکھا گیا تھا، اس مراسلے کے اندر بیان کیا گیا تھا، اس میٹنگ کے اندر ذکر کیا گیا تھا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تحریک عدم اعتماد کے ذریعے کامیاب ہو جاتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، ہم آپ کو معاف کر دیں گے، اگر نہیں ہوتی ہے تو پھر پاکستان کو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ اگر ہم بات کریں، ریکارڈ چیک کریں اگر امریکہ کا، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ امریکہ کے طرز طریق رہا ہے کہ وہ ایسے ممالک کے اندر جو تیسرے درجے کے ممالک ہوتے ہیں ان کے اندر اپنا اثر رسوخ استعمال کرتا ہے، حکومتوں کو گراتا بھی ہے اور حکومتوں کو بناتا بھی ہے۔ مگر بات ہو رہی ہے اس مراسلے کے حوالے سے جہاں پر قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس نے جو پچھلا جو اجلاس ہوا تھا اسی کے اعلامیے کی توثیق کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ سازش کا جو عنصر ہے جسے عمران خان صاحب لے کر چل رہے ہیں ویسی کوئی عنصر والی بات نہیں ہے، البتہ مداخلت کی بات کی گئی ہے، اور مداخلت اور سازش میں ایک واضح فرق ہوتا ہے۔ یہ بھی جو خارجہ امور سے منسلک جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑی بخوبی انداز سے اس کو ڈیفائن بھی کر سکتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر آ کے وہ لوگ بات بھی کر رہے ہیں، جیسے خواجہ پاکستان کے ترجمان ڈی جی ISPR کی جانب سے بھی کہا گیا تھا کہ مداخلت کا عنصر ضرور تھا لیکن سازش نہیں تھا، سازش اور مداخلت میں واضح ایک فرق ہوتا ہے جو کہ بیان بھی کیا جاتا رہا، اور آج بھی ہم اس پروگرام میں اس کے اوپر بات بھی کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے وزیر اعظم آج ایک روزہ دورہ بھی کریں بلوچستان کا، کوئٹہ میں وہ جائیں گے جہاں پر وہاں پر وزیر اعلیٰ جو بلوچستان ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقات بھی شیڈول ہے، مختلف جو منصوبے ہیں خضار اور کچلاک وہاں پر ان کو بنیاد بھی رکھیں گے، اس سڑک کی دو رویہ سے جو سڑک ہے اس کی بنیاد بھی رکھیں گے، اور BNP کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ BNP کا دو طرز سیاست ہے، کابینہ میں تو گو کہ وہ شامل ہو گئے، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کوئی ناراضگی یا کوئی تحفظات کا اظہار کیا جا رہا تھا، لیکن بالآخر وہ مان چکے ہیں اور اس کے بعد اب کابینہ میں بھی شامل ہو گئے ہیں۔ ہم بلوچستان کی سیاست کے اوپر بھی بات کریں گے، جس طرح پاکستان تحریک انصاف کی بھی حکومت رہی تو جس طرح سے جم کمال صاحب کو ہٹایا گیا، اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا BAP ہو یا دیگر جو جماعتیں ہیں وہ تقسیم کا بھی شکار رہی، تاحال ہیں، اور اس نیریٹو کو لے کر جو سازش والا جو عنصر ہے پاکستان تحریک انصاف تو کہہ رہی ہے ہمارے بیانیے کی تائید ہوئی ہے، لیکن اوورآل پورے ملک میں جس طرح سے وہ جلسے کامیاب جلسے کر رہے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، پشاور کے اندر، کراچی کے اندر اور پھر لاہور کے اندر کامیاب جلسے بھی کیے ہیں، لیکن اگر بلوچستان کے والے سے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کے اوپر بھی بات کریں گے، دیگر جو سیاسی جو جماعتیں ہیں جو اپنا وجود رکھتی ہیں بلوچستان میں ان کی طرز سیاست کے اوپر بھی بات کریں گے، اور ان عوام کی محرومیوں کے اوپر بھی بات کریں گے، اور ان تمام امور کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمیں ٹیلی فونک لائن پر جوائن کیا ہے بیورو چیف کوئٹہ عبدالغنی کاکڑ نے۔ عبدالغنی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ یہ بتائیے گا، پہلے بات کر لیتے ہیں، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، ہم نے دیکھا کہ اعلامیے کے اندر تو توثیق کر دی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ سازش والا جو عنصر ہے وہ نہیں ہے، البتہ مداخلت والی بات ہوئی ہے، سازش اور مداخلت میں فرق ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف اب بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے ہی موقف کی تائید ہوئی ہے۔ جی دیکھیں، قومی سلامتی کی کمیٹی کے کل ہونے والے اجلاس میں میرے خیال میں جس اعلامیے کو ری افرم کیا گیا ہے اس سے تو ایک چیز بہت واضح ہو چکی ہے کہ اب ریاست نے شاید حتمی طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ملک کے جو حالات ہیں یا یہاں اس وقت جو انسرٹنٹی پیدا کی جا رہی ہے سیاسی محاذرائی کے دوران، اس سے نمٹنا شاید ناگزیر ہو گیا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اس موقف میں اس موقف کی دوبارہ ایک اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دہرایا گیا ہے اس موقف کو جو کہ چند جو قبل پاک فوج کے جو ترجمان ہیں ان کی جانب سے پریس بریفنگ کے دوران دہرایا گیا تھا، اور انہوں نے اس وقت بھی واضح الفاظ میں یہ بات کی تھی کہ ریاست ملک کو مزید بحرانوں کا شکار نہیں ہونے دے گی، اور خاص کر اس خط کے حوالے سے
جو موقف رکھا گیا، میرے خیال میں یہ چیز تو بہت کھل کر اب واضح آ گئی ہے کہ ایک طرف تو جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے موقف لایا گیا سازشی پہلو کے حوالے سے، اور دوسری طرف پھر جس طرح ریاستی سطح پر اس موقف کی تائید نہیں کی گئی، تو یہ چیزیں تو یقیناً جو انسرٹنٹی کی ایک صورتحال ہے اس کو تقویت تو دیتی ہیں، لیکن میرے خیال میں اب اس معاملے کو جس زاویے سے ٹیکل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ایک حوصلہ افزا قدم ہے، اور آنے والے دنوں میں اس کو یہ یقیناً میرے خیال میں یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اس کی صورتحال میں بہتری واقع ہوگی۔ لیکن ایک چیز اور بھی آپ دیکھیں کہ اس وقت پی ٹی آئی کی جو اس وقت ایک سیاسی ویژن ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں، ایک طرف تو ان کی جانب سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں بیرونی مداخلت کی گئی یا سازش ان کے بقول جس طرح رچی گئی اور ان کی حکومت ختم کی گئی اسی بنیاد پر، لیکن اس زاویے سے پھر آپ نے دیکھا کہ عمران خان نے اپنے حالیہ جو ان کا ٹویٹر اسپیس تھا اس میں بھی انہوں نے یہ موقف دہرایا، اور اپنے جلسوں میں بھی وہ یہ بات واضح کرتے رہے ہیں کہ وہ اپنے عوام کو یا ان کے جو پارٹی کے ورکرز ہیں ان کو انہوں نے میسج دیا کہ وہ کوئی ایسا موقف نہ رکھیں جس سے افواج پاکستان کے خلاف جو ایک نیریٹو ہے وہ بلڈ ہو، کیونکہ یہ نیریٹو ایسا ہے جس سے اس وقت سب سے زیادہ جو تشویش ہے جو کہ سامنے لائی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ جو ملک دشمن قوتیں ہیں وہ ایسے نیریٹو کو یقیناً پاکستان کے خلاف استعمال کر سکتی ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ جو فورن پلیٹ فارمز ہیں اس میں اس موقف کو لیا بھی جا رہا ہے، اور پاکستان کے خلاف جو ہوسٹائل ہمارے ایجنسیز ہیں خاص کر وہ جو نہیں چاہتی کہ پاکستان میں استحکام ہو سیاسی حوالے سے یا دیگر زاویوں سے، تو وہ اس نیریٹو کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن پھر دوسری جانب اگر اس کو دوسرے زاویے سے لیں تو آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو یہ ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف یہ جو ایک اہم موقف سامنے لایا گیا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے حوالے سے، اس میں تینوں سروسز چیف موجود تھے اور ان کی جانب سے ان کی باقاعدہ مختلف زاویوں سے تحقیقات کی روشنی میں پھر جو موقف رکھا گیا اس پر اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں، تو یہ تو یقیناً میرے خیال میں ایک ایسا موقف ہے جس کو جو سیاسی مبصرین ہے اس کو دوسرے زاویے سے لے رہے ہیں، اور ان کی ویژن یہ ہے کہ اچھا اس سے پہلے ہم نے غنی یہ دیکھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جب تھی وہاں پر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے ان کے ٹینیور میں، تو اس میں اور اس اجلاس میں ایک یہ الگ چیز ہے کہ وہاں پر جس سفیر نے یہ مراسلہ بھیجا تھا وہ موجود نہیں تھے مگر اس اجلاس میں موجود تھے، تو یہ بھی کہیں نہ کہیں باتیں ہو رہی تھیں کہ شاید اس حوالے سے بھی بات ہوگی، کیونکہ ذرائع کے مطابق کچھ ایسی بھی خبریں چلتی رہیں کہ بات یہ کی جا رہی تھی کہ جو مراسلہ بھیجا گیا ہے اس کا متن وہ نہیں ہے، اس کے متن کو تبدیل کیا گیا ہے، جو عمران خان صاحب بیان کر رہے ہیں وہ ایک تبدیل شدہ متن ہے، انہوں نے اپنی حکومت کے مطابق یا اپنے بیانیے کے مطابق اس کو ترتیب دیا ہے، جبکہ اصل جو مراسلہ ہے اس کا جو متن ہے وہ کچھ اور ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ والی جو ذکر ہے اس کا بھی اعلامیے کے اندر ذکر ہو جانا چاہیے تھا تاکہ یہ بھی واضح ہو جاتا کہ آیا متن تبدیل کیا گیا ہے یا پھر نہیں کیا گیا؟ دیکھیں آپ نے درست نشاندہی کی، میرے خیال میں کل ہینا ربانی کار صاحبہ نے جو موقف رکھا ہے اس موقف کو اسی زاویے سے اگر لیا جائے تو یہ صورتحال بہت کھل کر واضح آ جاتی ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستانی سفیر اس وقت جو تھے اسد مجید، انہوں نے جو مراسلہ بھیجا تھا اس میں یہ تجویز دی گئی تھی کہ امریکہ کو خط لکھ کر یہ ان سے پوچھا جائے کہ جو زبان ڈونلڈ لو نے استعمال کی ہے وہ ان کی ذاتی یا امریکی حکومت کی کوئی پالیسی ہے، لیکن اس وقت کی جو حکومت تھی انہوں نے ایسا کرنے کے بجائے یہ جو ایک غیر رسمی گفتگو تھی اس کو سازش اور مداخلت سے تعبیر کیا، اور آپ نے دیکھا کہ پھر یہ موقع بھی کل باقاعدہ سامنے لایا گیا کہ جو کہ ایک نیا پینڈورا باکس بھی ہے میرے خیال میں، کہ جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں اس معاملے کو چھپایا گیا اس وقت شاہ محمود قریشی سے بھی اور وزیر اعظم سے بھی، اور پھر کچھ دنوں کے بعد پھر اس میں ان کو کسی ذرائع سے معلوم ہوا اور پھر یہ خط اس کے پاس پہنچایا گیا۔ تو یہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس معاملے میں حکومت نے جو سازش کا پہلو واضح کیا یا جس طرح یہ بات کی گئی کہ حکومت کے گرانے میں ایک کردار تھا امریکی حکومت کا، تو میرے خیال میں وہ چیزیں تو جس زاویے سے لینی چاہیے تھی اس زاویے سے لی ہی نہیں گئی۔ اگر حکومت واقعی سنجیدہ تھی اس وقت یا یہ ایک ایسا پہلو تھا جو کہ ان کے نیریٹو کو سپورٹ کرتا ہے، تو میرے خیال میں پھر اس زاویے سے اس کو ڈپلومیٹک چینلز پہ اسی زاویے سے لینا چاہیے تھا، لیکن اس وقت تو اس کو نہیں لیا گیا۔
اب جب ریاستی سطح پر ایک موقف ایسا لایا گیا باقاعدہ تحقیقات کی روشنی میں، تو ضرورت اس امر کی تھی کہ اس پر حکومت اور ریاست کا جو موقف تھا وہ ایک ہوتا. جس طرح پہلے یہ بات کی جا رہی تھی کہ حکومت اور ریاست ایک ہی پیج پر ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ایک ہی پیج پر ہیں، تو وہ جو ایک پیج والا معاملہ تھا وہ تو اس میں دکھائی نہیں دیا. اور یقیناً اس صورتحال سے کافی ایسے معاملات ہیں جو کہ خرابی کی جانب گئے ہیں، اور اس وقت آپ دیکھیں کہ پورے ملک میں جو ایک سیاسی محاذرے کی کیفیت ہے وہ پھر بڑھ گئی ہے. اور عمران خان نے اپنی سیاسی جو ان کی ایک ویژن ہے اس کے تحت یہ ایک اعلان ان کی جانب سے جو سامنے آ رہا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے، دوبارہ نئے الیکشن کی جانب جانے کی ضرورت ہے. یہ اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ الیکشن کی ضرورت تو ہے کہ وہ منعقد کیے جائیں، اور ظاہر ہے دیگر جو سیاسی رہنما ہے وہ بھی اس پہ ہی یہی موقف سامنے لا رہے ہیں. لیکن جس زاویے سے یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے میرے خیال میں وہ بھی قابل غور ہے، کیونکہ اگر اس صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے سنجیدہ جو اقدامات ہیں وہ نہیں کیے جاتے تو اس کے تو اثرات بہت منفی پڑنے والے ہیں، اور اس پہ پھر حکومت کو پھر ایسا موقف شاید پیش کرنے کا موقع نہ ملے جس طرح ابھی پیش کیا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ تمام معاملات ایسے ہیں جن پہ دور اندیشی پر مبنی ایسے اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ اس وقت جو افراتفری یا غیر یقینی کی جو صورتحال ہے اس سے نمٹا جا سکے. ساتھ میں یہ بتائیے گا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف تو یہ کہہ رہی ہے، سلامیہ کے بعد بھی کہہ رہی ہے کہ ہمارے موقف کی تائید ہوئی ہے. ہم بھی یہی بات کر رہے تھے. پہلے ہم نے دیکھا کہ اس وقت کی جو متحدہ اپوزیشن تھی اور آج کی حکومت ہے وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئی اول تو کوئی مراسلہ ہے نہیں ہے، اور پھر موقع بدلا، پھر یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ خود ٹائپ کروایا گیا ہے حکومت کی جانب سے، وہ خط پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ٹائپ کروایا ہے. لیکن اب قومی سلامتی کا اجلاس بھی ہوا، کمیٹی بیٹھی، اور ان کے دور میں بھی بیٹھی، اس حکومت میں بھی بیٹھی، اور دونوں نے اس کو تسلیم کیا کہ مراسلہ ہے. وہاں پر جو زبان استعمال کی گئی ہے غیر سفارتکاری زبان استعمال کی گئی ہے. افواج پاکستان نے کہا سازش نہیں ہوئی ہے، مداخلت ہوئی ہے. تو وہ کہیں نہ کہیں کہتے رہے ہمارے موقف کی تائید ہو رہی ہے. کل تک جو انکاری تھے وہ آج تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ چیز کا وجود تو ہے. ساتھ میں وہ کمیشن بنانے کا بھی عدلیہ سے کہہ رہے ہیں، سپریم کورٹ پاکستان کی زیر نگرانی کہہ رہے ہیں، اوپن سماعت کہہ رہے ہیں. تو اگر متحدہ اپوزیشن جو آج کی حکومت ہے کل کی اپوزیشن تھی وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس خط کے اندر یا اس مراسلے کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ اسی بیانیے کے اوپر تو خان صاحب جو ہیں وہ اپنے الیکشن موڈ میں بھی نظر آ رہے ہیں، تو بہتر ہوگا ایک کمیشن بن جائے اور اس کے اندر اوپن سماعت اگر ہوتی ہے تو ہو جائے، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بالکل واضح ہو جائے. دیکھیں یہ یقیناً یہ تو اس وقت اس کی بہت ضرورت بھی ہے کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا جائے اور کوئی ایسی کوشش کی جائے جس سے معاملات میں بہتری سامنے لائی جائے. لیکن آپ دیکھیں نا کہ متحدہ اپوزیشن یا جس کو ابھی ہم اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ حکومتی جو اتحاد ہے ان کی جانب سے جو موقف رکھا جا رہا ہے وہ تو یکسر مخالف ہے اس موقف سے جو کہ اس وقت پی ٹی آئی کی جانب سے سامنے لایا گیا ہے. آپ نے جس طرح پہلے بھی اپنے انٹرو میں یہ نشاندہی کی کہ یہ معاملات تو ہر وقت سامنے آتے رہے ہیں کہ جو ایک سپر پاور ہے وہ مداخلت کرتا ہے ڈپلومیٹک چینلز پر بھی، ہوتی ہے زاویوں سے بھی ان ممالک کے اندر جہاں وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کی جو انفلوئنس ہے وہ بڑھائی جائے. تو یہ چیزیں تو ماضی میں بھی یہ مطلب ہمارے چیزیں ہمارے سامنے آتی رہی ہیں کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت تو ہوتی رہی ہے. لیکن اب اس مداخلت کو بنیاد بنا کر اگر کوئی حکومت یہ نیریٹو بلڈ کرتی ہے کہ اس کی صورتحال جو ہے وہ اس کو اپنے زاویے سے کیش کرنے کی کوشش کرے تو میرے خیال میں یہ چیز قابل غور ہے. اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ریاست کا موقف اور اس وقت یا اس وقت کی جو حکومت تھی اس وقت بھی اور اب بھی باقاعدہ ایک الگ زاویے سے دونوں موقف سامنے لائے جا رہے ہیں. آپ ایک طرف تو آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ فوج کے خلاف یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی ہم ایسا موقف نہیں رکھیں گے جس سے جو ملک دشمن قوتیں ہیں ان کو یہ موقع ملے کہ وہ ہمارے اندرونی معاملات پر تبصرے کریں یا ہمارے انٹرنل معاملات پر ایسے کوئی انفلوئنس شو کریں جس سے صورتحال میں نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ پڑ سکتا ہے. لیکن دوسری طرف آپ ریاستی جو بیانیہ ہے اس کو رد کر رہے ہیں. میرے خیال میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا کل جو اعلامیہ تھا جس طرح اس میں یہ بات کی گئی کہ وہ ری افرم کرتے ہیں اس اسٹیٹمنٹ کو جو اس سے پہلے جاری کیا گیا تھا, تو یہ تو ایک واضح ایک موقف ہے, لیکن اس کو رد کیوں کیا جا رہا ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک اچھا موقف رکھا ہے, اسٹیبلشمنٹ نے تحقیقات کی روشنی میں یہ موقف رکھا ہے, تو پھر آپ کو تسلیم کرنا چاہیے, لیکن تسلیم نہیں کیا جا رہا. آپ دیکھیں کہ اس وقت پورے ملک میں افواج پاکستان کے خلاف جو ایک
نیریٹو بلڈ کیا گیا ہے، میرے خیال میں یہ بہت تشویشناک عمل ہے جس کو ختم ہونا چاہیے. اور اگر یہ صورتحال اسی طرح رہتی ہے تو دیکھیں دشمن تو کوشش ہر وقت یہی کرتا رہا ہے کہ ریاست کے اندر عوام اور فوج کے درمیان جو دوریاں ہیں وہ بڑھائی جائیں، ان کے درمیان اپنائیت کا ایک جو رشتہ ہے وہ ختم کیا جائے. اور اس وقت جو ہائیبرڈ وار ہے یا جس طرح 5th جنریشن وار کی بات کی جا رہی ہے، اس تناظر میں ان تمام معاملات کو لینے کی ضرورت ہے. دشمن کی یہ کوشش ہے کہ وہ پاکستان کے اندر انسرٹینٹی کی جو صورتحال ہے اس کو کیش کرے. تو میرے خیال میں یہ معاملات اس نہج تک نہیں جانے چاہیے جس طرح لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور سیائی کی حکومت ظاہر ہے جس طرح وہ اپنے بھی موقف کو پہلے لیتی رہی ہے، اب ان کی اپوزیشن میں بھی یہی رول ہے. اور یہ ان کا ڈیمانڈ میرے خیال میں درست ہے کہ انتخابات ہونے چاہیے اور انتخابات کی اس وقت ضرورت ہے. نیڈ آف دا ہاور یہی ہے کہ انتخابات کرائے جائیں تاکہ یہ جو انسرٹینٹی ہے وہ ملک میں ختم کی جائے. اور آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جو نئی حکومت بنی ہے، مخلوط حکومت ہے، جس طرح سے تحریک عدم اعتماد کے لیے انہوں نے کام بھی کیا ہے، تحریک عدم اعتماد کو انہوں نے کامیاب بھی کیا، یہ آپ کو مشکل میں پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کی معاشی پالیسیز ہوں یا گورننس کے مسائل ہوں، جس کے اوپر یہی آج کی جو نئی حکومت ہے یہ تنقید کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اب اسی بنیاد کے اوپر جو عمران خان صاحب ہے وہ تو نیریٹو اپنا بلڈ کریں گے کہ دیکھیں اگر مجھے مدت کو مکمل کرنے دے دیا جاتا تو میں بہتر ڈیلیور کر سکتا تھا. جس طرح سے مفتاح اسماعیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا گیا عمران خان صاحب نے، اور آنے والی حکومت کے لیے جال بچھایا ہے انہوں نے. اور جب پاکستان تحریک انصاف کے دور میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا تھا تو یہی جو آج کی نئی حکومت ہے یہ تنقید بھی کرتی تھی. آج انہوں نے خود ایسے سخت فیصلے لینے ہیں، اگر یہ نہیں لیں گے تو ملک کی معیشت کے اوپر نقصان ہوگا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کو لانا یہ صحیح فیصلہ تھا ان کا، یا یہ خود پھنس چکے ہیں اپنی ہی حکمت عملی میں؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ صورتحال تو اس وقت نشاندہی کر رہی ہے اس گڈ گورننس کی یا بیڈ گورننس کی جو کہ سابقہ دور میں بھی دیکھی گئی اور اس وقت موجودہ دور میں بھی کچھ زیادہ ہی اس کی ایکسپیکٹیشنز ہیں سامنے لائی گئی ہیں. کیونکہ مالی حوالے سے یا جس طرح صورتحال اس وقت ملک کے اندرونی حالات کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے اور پھر اس صورتحال کے اثرات ہماری اکانومی پر جس طرح پڑ رہے ہیں، میرے خیال میں ان دونوں چیزوں کو دو مختلف زاویوں سے لینے کی اس لیے ضرورت ہے کہ ایک تو جو نیریٹو پہلے سامنے لایا گیا اکنامک ریوائول کے حوالے سے یا وہ معاملات جو مالی طور پر بہتری کی جانب دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ حکومت لے کر گئی ہے پچھلی حکومت، اس میں پھر جس طرح یہ باتیں کی گئی کہ پاکستان میں اقتصادی طور پر جو نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں یا جس طرح بہتری دیکھی جا رہی ہے اس کے اثرات جو ہیں عام لوگوں کی زندگی پر پڑنا شروع ہوئے ہیں. لیکن اب یہ جب حکومت ختم کی گئی، یہ جو موجودہ حکومت ہے جو اس وقت مخلوط حکومت آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مختلف زاویوں سے جو موقف لا رہی ہے، میرے خیال میں یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان پہ اگر سنجیدگی سے ان کا جائزہ لیا جائے صورتحال کا تو چیلنجز بہت زیادہ ہیں موجودہ حکومت کے لیے بھی، اس لیے کہ جو معاملات یہ چھوڑ کر گئے تھے عمران خان کی 3 یا 3.5 سالہ دور حکومت میں، ان معاملات میں کچھ چیزیں ایسی ضرور تھی کہ بہتری دیکھی گئی اور اس کا باقاعدہ جو بین الاقوامی سطح پر جو اکنامک معاملات کو دیکھتے ہیں یا جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے اس پہ جو موقف رکھا وہ بھی قابل غور ہے. انہوں نے اس میں یہ تصدیق کی کہ معاملات بہتری کی جانب گئے ہیں پاکستان کے اندر. لیکن آپ دیکھیں کہ جو موجودہ حکومت ہے جس چیز پہ وہ سیاست کرتی رہی یا جو اتحادی جماعتیں تھیں اس وقت اس حکومت میں شامل، ان لوگوں کی جانب سے یہ موقف رکھا گیا کہ سابقہ دور میں عوام کی ریلیف کے لیے اقدامات نہیں کیے گئے، لیکن اب جب وہ خود اقتدار کا حصہ بنے ہیں تو وہ خود تصدیق کر رہے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا گیا. کچھ دیگر معاملات ایسے تھے جس میں حکومت ریلیف دے رہی تھی اور اب وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ریلیف ختم کی جائے. آپ نے دیکھا کہ حکومت بنتے ہی یہ اعلان کیا گیا کہ اسٹاک ایکسچینج میں بہتری سامنے آئی ہے، ڈالر کی قیمتیں نیچے گئی ہیں، ڈالر کی قیمت نیچے آئی ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ گزشتہ 2 یوم کے دوران ایک جو اضافہ دیکھا گیا ہے ڈالر کی قیمت میں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے ہمارے اندرونی جو اکنامک ڈیولپمنٹس ہیں وہ کس طرح اس سے متاثر ہو سکتی ہیں، آپ کے قرضے کس حد تک بڑھے ہیں. تو یہ وہ تمام معاملات ہیں جن کو یہ اس زاویے سے نہیں لے رہے ہیں. صرف فرضی بیانات کی حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اگر سنجیدہ اقدامات نہیں کیے گئے تو آنے والے دنوں میں تو یہ صورتحال بہت گمبھیر شکل اختیار کر سکتی ہے اور اس سے یقیناً
मुल्क में न सिर्फ महंगाई की ये जो पहली लहर बहुत ज़्यादा लोग मुतासिर है उससे। अच्छा गनी, ये बताइएगा चूँकि जिस मरासले का जिक्र कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कौमी सलामती कमेटी में भी जिसका जिक्र हुआ, अगर हम उसके मकसद के ऊपर बात करें तो मकसद बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो ये है कि इमरान खान को इक़्तिदार नहीं देना है। इलेक्शन का मुतालबा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है कि जल्द इलेक्शन करवा दिए जाएँ। अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं, आज नहीं तो कल हो जाते हैं, जल्द या बदीर हो जाते हैं, उस सूरत के अंदर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं बनती है, बिलफर्ज अगर नहीं बनती है, तो आप समझते हैं कि फिर वही उसी नैरेटिव को लेकर चलेंगे? देखें, चूँकि साजिश थी, मुझे पावर इन्होंने पावर में नहीं लाना आलमी ताकतों ने, और इन्होंने धांधली करके मुझे इक़्तिदार से बाहर हटा दिया। ये आप समझते हैं कि एक्सेप्ट कर लेंगे नताइज को? देखिए, मेरे ख्याल में अभी नताइज के बारे में कुछ कहना तो कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन एक चीज़ तो बहुत वाज़ेह है जिसको आप इस वक्त देख भी रहे हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो जलसे मुनक़िद किए जा रहे हैं, कराची में, इसी तरह पेशावर में, और अभी हाल ही में लाहौर में जो जलसा मुनक़िद किया गया PTI की जानिब से, जिस कसीर तादाद की यहाँ पे जलसे में शिरकत थी अवाम की, तो उससे तो एक चीज़ तो वाज़ेह हुई है कि इमरान खान के बारे में जिस तरह एक बात ये की जा रही थी कि उनकी सर्विसेज डिलीवरी ना होने की वजह से उनकी हुकूमत की उनकी मकबूलियत में कमी हुई है, लेकिन उनके जलसों में जिस तरह लोग शरीक हो रहे हैं, तो इससे तो ये महसूस हो रहा है कि एक बैकफायर का मामला है और उसकी मकबूलियत कभी नहीं हुई बल्कि ज्यादा हुई है, खासकर लेटर गेट के इस मामले के हवाले से और इस जो उन्होंने जो टेक लिया है। तो अगर शफाफ इंतखाबात होते हैं या इस हवाले से जो कोशिशें की जा रही हैं, तो मेरे ख्याल में ज़ाहिर इम्कानात तो ये हैं कि इसमें इम्कान ज़्यादा यही है कि PTI को ज़्यादा इसमें चांसेस हैं कि वो ज़्यादा हासिल करें सीटें इंतखाबात की नतीजे में। लेकिन जो उनके मुखालिफ जमातें हैं, ज़ाहिर है PDM उनकी अपनी एक स्ट्रेंथ है, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो इत्तेहादी जमातें हैं इस वक्त जो इस मौजूदा मखलूत हुकूमत का हिस्सा है, उनकी अपनी इनकी एक वो कहते हैं कि विल है अपने हल्का अहबाब में, लेकिन वो कोशिशें जरूर सामने लाई जाएंगी। और PTI तो रोज अव्वल से ही मौक़िफ़ रखती रही है कि पाकिस्तान में वो पाकिस्तानियत की सियासत कर रहे हैं, और उन्होंने हर वक्त ये बात की है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि जो यूथ है उसको मोबिलाइज किया जाए पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से, इस्तेहकाम के हवाले से, और जो खुददारी की बात होती की जा रही है या पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से, बेहतरी के हवाले से जो बातें की जा रही हैं, तो ये तो सिर्फ सियासी नारे हैं। अब देखें कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, इससे कबल जो हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इन तमाम चीज़ों के अलावा, इन तमाम दावों के अलावा, दावे तो बहुत किए गए, लेकिन अगर आप ज़मीनी हक़ाइक़ का जायजा लें तो अगर खारजा पॉलिसी बेहतर होती मुल्क की, तो इस तरह की बैरूनी मुदाखलत की तो फिर कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन गुंजाइश आप देखें, वो खुद तस्दीक कर रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश की गई। तो ये खुददारी के खिलाफ या इस तरह के दीगर जावियों से जो नैरेटिव बिल्ड किए जा रहे हैं, उसमें भी यकीनन जो नाकिदीन है वो ये समझते हैं कि इस पे ऐसा मौक़िफ़ रखा गया है जो हक़ाइक़ के बरअक्स है। सही, ठीक है। अच्छा साहब, बताइएगा कि आज वज़ीर-ए-आज़म दौरा भी कर रहे हैं, एक रोज़ा दौरा बलूचिस्तान के, इस दौरे की क्या तफसीलात है? देखें, आज ये मियां शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म का पहला दौरा है उनके मौजूदा हुकूमत के हवाले से, और ज़ाहिर आज पहले दौरे में उनके साथ जो वफाकी काबीना के कुछ अरकान हैं वो भी उनके साथ होंगे। वो जब कोयटा आएंगे तो जो शेड्यूल हमें दिया गया है उस शेड्यूल के मुताबिक सबसे पहले तो उनको यहाँ पे कोयटा में ब्रीफिंग दी जाएगी मुख्तलिफ ज़ावियों से, जो सूरत हाल है सियासी और दीगर मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से। उसके बाद इस दौरे में ये भी शेड्यूल है कि वो कोयटा कराची जो शाहराह है जिसकी अपग्रेडेशन के हवाले से ये एक मनसूबा तैयार किया गया था साबका दौरे हुकूमत में, उसका वो बाकायदा संग बुनियाद रखेंगे। ये इंतहाई अहम एक मनसूबा है। आप देखें कि कोयटा कराची शाहराह की जो सूरत हाल थी, ये चूँकि अपग्रेडेशन न होने की वजह से यहाँ से हादसात बहुत ज़्यादा हो रहे थे, और बहुत ज़्यादा एक मुतालबा ये सामने आ रहा था। पिछले हुकूमत में भी बलूचिस्तान असम्बली में भी खासकर इस पे काफ़ी गुफ्तगू की गई, और मुख्तलिफ जो अरकान असम्बली थे वो ये मौक़िफ़ रखते रहे कि इस शाहराह पर ये जो हादसात हैं आए रोज पेश आ रहे हैं, हजारों की तादाद में जो जाने हैं वो हादसात के नतीजे में ज़ाया होती हैं इस शाहराह पर। तो जब ये अपग्रेड होगी तो ये सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। तो एक तो इस मंसूबे की अपग्रेडेशन की जो तकरीब है उसमें वो शिरकत करेंगे और इसका संग बुनियाद रखेंगे।
اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور اجلاس بھی پھر منعقد ہوگا جس کی وہ صدارت کریں گے، اور اس اجلاس میں پھر جو مشہور سیاسی صورتحال ہے اور پھر خاص کر بلوچستان میں امن و امان کی جو صورتحال ہے اس پہ ان کو بریفنگ کی جائے گی، اور مختلف دیگر امور کا بھی ٹھیک ہے، اس حوالے سے بات کریں گے، لیکن مجھے ساتھ میں یہ بتائیے گا کہ بی این پی، چونکہ پہلے باتیں کی جا رہی تھی کہ ہم کابینہ میں شامل نہیں ہوں گے لیکن بالآخر ہو گئے ہیں، مجھے بی این پی کی سیاست کے حوالے سے بتائیے گا، کیونکہ جس طرح سے ان کے مطالبات ہوتے ہیں، تحفظات ہوتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی جب ان کا اتحاد تھا تو ایسے ہی تحفظات تھے ان کے، یہی ان کے مطالبات تھے مسنگ پرسنز والے، یا پھر بلوچوں کے اوپر ایک خاص طرح کا رویہ ان کے اہم نکات کے اندر شامل تھا۔ تو یہ اتنا آسان ہوگا ایک مخلوط حکومت کو ساتھ لے کر چلنا، وہ بھی بی این پی، جبکہ ایک سیٹ کے اوپر یہ تمام کا تمام حکومتی اتحاد کھڑا ہے؟ اگر بی این پی بھی نکلتی ہے تو یہ حکومت جا سکتی ہے، تو کیسے ان کو لے کر چلیں گے؟ ان کے تحفظات کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے، تسلیم بھی کریں گے، عمل درآمد بھی کریں گے؟ کیونکہ بی این پی تو اسی وجہ سے الگ ہوئی تھی عمران خان سے کہ عمل درآمد نہیں ہو سکا ان کے مطالبات کے اوپر۔ دیکھیں، بلوچستان نیشنل پارٹی منگل یہ بلوچستان کی وہ کانفرنس جماعت ہے جو موجودہ دور حکومت میں بھی اور سابقہ دور میں جب وہ پاکستان تحریک انصاف کی اتحادی جماعت تھی اس وقت بھی ان کے درمیان سب سے زیادہ جو اہم معاملہ تھا وہ یہی تھا کہ ان کی جانب سے یہ ڈیمانڈ کی گئی کہ جو مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے وہ حکومت دیکھے، اسی طرح پھر دیگر معاملات ایسے تھے جن پر بہت زیادہ تنقید کی گئی، لیکن ان معاملات میں نہ سابقہ دور حکومت میں کوئی بہتری دیکھی گئی اور نہ ہی ابھی یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ بی این پی کا جو مطالبہ تھا مسنگ پرسنز کے حوالے سے یا دیگر بلوچستان کے معاملات کے حوالے سے وہ مطالبات پورے ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایسا ممکن نہیں لگتا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جن 6 نکات کی بنیاد پر عمران خان کے ساتھ ان کا اتحاد ہوا تھا ان کی جماعت کے ساتھ، بعد میں انہوں نے یہ تصدیق کی کہ ان میں سے ان کی کوئی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوئی، اور سردار اختر منگل نے یہ موقف رکھا کہ جس بنیاد پر وہ اتحادی بنے تھے ان کے ساتھ وہ ان کی جو بنیاد تھی وہ اسی طرح برقرار نہیں رہ پائی۔ تو بی این پی کی بلوچستان کی جو سیاست ہے اگر اس پہ ایک جائزہ ان کا دیا جائے تو میرے خیال میں ایک تو اب اس کو اس زاویے سے بھی لیں کہ جو سابقہ مخلوط حکومت تھی جو کہ ختم کی گئی جام کمال کی، اس وقت تو بی این پی اتحادی نہیں تھی اور بی این پی نے اپوزیشن میں رہ کر جام کمال کو ہمیشہ تنقید کا ہی نشانہ بنایا، لیکن جب ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک تیار کی گئی قدوس مزنجو کے ساتھ مل کر، اس تحریک میں انہوں نے جو بیک ڈور چینلز تھے ان کے ذریعے ان کو سپورٹ کیا، اور قدوس مزنجو کی جو حکومت بنی اس میں یہ میرے خیال میں کافی عرصے بعد بلوچستان میں ایک ایسی مخلوط حکومت بنی تھی جس میں جو اپوزیشن جماعتیں تھیں ان کی بھی ان کو حمایت حاصل تھی، لیکن جب یہ حکومت بنی تو کچھ عرصے بعد بی این پی نے اپنا یہ موقف دہرایا کہ بلوچستان حکومت جس طرح وہ توقع کر رہی تھی کہ ڈیلیور کرے گی وہ ڈیلیور نہیں کر سکی، اور پھر مختلف جو بیانات تھے آپ نے دیکھے وہ بھی ان کے خلاف سامنے آئے۔ تو اب یہ جو موقف ہے کہ حکومت کے ساتھ رہ کر، یا کل انہوں نے تصدیق دی تھی کہ وہ اب یہ کوشش کریں گے کہ بلوچستان کے معاملات میں بہتری لائی جائے، تو میرے خیال میں اتنا تو وقت نہیں ہے اس وقت اس حکومت کے پاس کہ وہ ان معاملات میں بہتری لا سکے۔ تو اب وہ سیاسی نعرے تو لگاتے رہیں گے یہ لوگ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان معاملات میں بہتری کوئی مجھے دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ بی این پی کا جو ٹیک ہے مسنگ پرسن کے حوالے سے وہ صرف ایک سیاسی نعرے کے طور پر ہی اس کو دیکھا جا رہا ہے، اور بلوچستان کی جو کمپریس سیاست ہے اس میں بھی اگر اس پیراہے میں اس کو دیکھا جائے تو اس میں بھی کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ قابل اعتراض سامنے آئی ہیں اور بی این پی اس پہ جواب نہیں دے سکی ہے۔ مجھے پچھلے دنوں جب ہماری ملاقات ہوئی نواب حاجی لشکری رحسانی کی جو کہ بلوچستان نیشنل پارٹی منگل کی بڑی اہم شخصیت ہے، ان کے یہ وہ سیاسی رہنما ہے بلوچستان کے جن کے بھائی آپ کو یاد ہوگا نواب محمد اسلم رحسانی پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ تھے ان دنوں میں، اور سابقہ دور میں اس سے پہلے جب پی ٹی آئی کی حکومت نہیں تھی تو اس دور میں یہ پیپلز پارٹی کے صدر بھی تھے بلوچستان میں۔ انہوں نے ابھی کنٹیسٹ جب کیا 2018 کے انتخابات میں قاسم سوری کے خلاف، تو ان کے الزام تھا کہ قاسم سوری کی جو نشست تھی وہ داخلی کے ذریعے ان کو دی گئی، اور حقیقی طور پر اگر یہ انتخابات کے جو نتائج تھے وہ سامنے لائے جاتے تو اس سیٹ پر وہ کامیاب ہوتے۔ تو اس پہ پھر ان کی جانب سے جو موقف بار بار مختلف فورمز پر سامنے آیا تو اس سے بھی یہ تصدیق ہوئی ہے کہ بی این پی کے اندر بھی ان کی جو سیاسی رہنما ہیں یا ان کی جو مختلف علاقوں سے کانٹیسٹ کرتے ہوئے
لوگ یہاں تک پہنچے ہیں، وہ بھی اعتراض کرتے رہے ہیں کہ BNP کی جو پالیسی ہے مرکز کی، وہ کئی ایسے نکات ایسے ہیں جن میں ان پر اعتراض ہے، اور ان کو دور کرنے کے لیے مرکز کی سطح پر پارٹی کی جو قیادت ہے وہ اس کو ایڈریس نہیں کر سکی ہے۔ تو یہ معاملات یقیناً ایسے ہیں جو بلوچستان میں بھی اسی زاویے سے ان کو دیکھا جا رہا ہے۔ صحیح۔ JUI کا کس حد تک اثر رسوخ ہے بلوچستان کی سیاست میں، اور ساتھ میں جو وزیر اعظم کا دورہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ بات ہو سکتی ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان کو تبدیل کرنے کے حوالے سے بھی، یا کہیں نہ کہیں کوئی تبدیلی آپ کو ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اس دورے سے؟ دیکھیں، انفلوئنس کی جہاں تک بات ہے، بلوچستان کی سیاست میں جمعیت علماء اسلام کا ایک بڑا کلیدی کردار رہا ہے ماضی میں بھی اور اس وقت بھی، اور ابھی اسد محمود وزیر جو ہے، وفاقی وزیر، وہ بھی آج چونکہ اس دورے کے ساتھ اس دورے میں پہنچ رہے ہیں کوئٹہ، تو اس دورے میں ان کا بھی بڑا اہم کردار ہے کہ یہ جو اپ گریڈیشن ہے کوئٹہ کراچی شاہراہ کے حوالے سے، اس پہ اٹھتی ہے جماعت تھی کہ اس منصوبے کو جلد پائے تکمیل تک پہنچایا جائے، تو اسی لیے اس پہ غور کیا گیا ہے۔ جہاں تک سیاسی معاملات کی بات ہے تو جمعیت علماء اسلام تو بلوچستان کی سیاست میں اس لیے بھی کافی فعال رہی ہے کیونکہ جو حکومتیں ماضی میں یہاں پہ بنتی رہی ہیں اس میں جمعیت علماء اسلام کا باقاعدہ بڑا حصہ رہا ہے، لیکن اس وقت چونکہ اس کا کردار اس جماعت کا بلوچستان میں اس وقت اپوزیشن کی حد تک ہے، اور کچھ عرصہ قبل یہاں پہ جو موقف رکھا گیا یا قدوس مزنجو کی جب حکومت دوبارہ بنائی گئی، مخلوط حکومت، تو اس میں ایک چیز واضح کی گئی، پہلے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ چونکہ جمعیت علماء اسلام نے اس مخلوط حکومت کی حمایت کی ہے تو شاید قدوس مزنجو ان کو آفر کریں اور پھر وہ حکومت میں شامل ہو جائیں، لیکن انہوں نے پھر ایک پریس کانفرنس میں باقاعدہ یہ تصدیق کی کہ وہ حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے اور اپوزیشن میں رہ کر ہی اپنا رول جو ہے وہ ادا کریں گے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر کوئی ایسی ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے تو وہ اس حکومت کا حصہ بنے گی، کیونکہ اس وقت قدوس مزنجو کی حکومت بھی اپنے طور پر اتنی کمزور دکھائی دے رہی ہے کہ وہ شاید سروائیو نہ کر سکے اگر اپوزیشن کی یہ تحریک جو ہے یہ آگے بڑھتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جام کمال کی جب حکومت ختم کی گئی تو جام کمال کی بلوچستان عوامی پارٹی جس کی وہ اس وقت صدارت کر رہے ہیں، اس وقت بھی وہ صدر تھے، لیکن بعد میں کچھ پارٹی کے اندر کچھ معاملات ایسے بنے جن کی وجہ سے صورتحال میں کچھ غیر یقینی کی جو کیفیت تھی وہ سامنے آئی، لیکن ان کی جماعت نے اس وقت وزیر اعظم سابق وزیر اعظم کے خلاف، عمران خان کے خلاف جو تحریک چلائی گئی، تو اس میں PDM کی اس تحریک میں تو BAP کا بھی کردار تھا، اور خالد مکسی نے بھی آپ کے سامنے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح انہوں نے اپنا موقف رکھا کہ وہ اس اتحاد کا حصہ تو تھے، لیکن اس اتحاد سے ان کی جو توقعات تھی وہ پوری نہیں ہوئی، اسی لیے انہوں نے پھر PDM کو سپورٹ کیا۔ تو اگر PDM کو اس زاویے سے دیکھا جائے یا جو اتحادی جماعتیں حکومت میں جو شامل ہیں اس وقت مرکز میں، تو اگر ان کی جانب سے کوششیں کی جاتی ہیں جس طرح کچھ عرصہ پہلے اعلان بھی کیا گیا، تو کوئی ایسی تحریک بھی سامنے لائی جا سکتی ہے عدم اعتماد کی بلوچستان اسمبلی میں قدوس مزنجو کے خلاف، جو کہ شاید کامیاب بھی ہو جائے، کیونکہ جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ اس وقت بلوچستان کی جو مخلوط حکومت ہیں ان سے الگ ہوتی جا رہی ہیں، اور کئی سیاسی رہنما ایسے ہیں جن کی باقاعدہ ایسے بیانات بھی موجود ہیں آن ریکارڈ، جس میں یہ بات کی گئی ہے کہ موجودہ حکومت بھی جام کمال کی حکومت کی طرح ڈیلیور نہیں کر سکی ہے، اسی لیے صوبے کے یہ جو معاملات ہیں ان میں انسرٹینٹی جو ہے یہ سامنے آ رہی ہے۔ صحیح۔ ساتھ میں یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کی محرومیاں ویسی کی ویسی ہی ہمیں نظر آتی ہیں، تمام اگر بات کریں پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی، پاکستان مسلم لیگ نون کی بھی، یا پھر پاکستان تحریک انصاف کی بھی، اگر براہ راست حکومتیں اس صوبے کے اندر نہیں بنا سکیں ہیں تو کم از کم سپورٹ ضرور حاصل ہوتی ہے اگر وہاں پر کسی جماعت کی حکومت ہے۔ تو کیوں اب تک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے کہ وہاں پر جو بے روزگاری کے مسائل ہیں، بنیادی چیزوں کے مسائل ہیں، امن و امان کی صورتحال سیکورٹی ایجنسی سے منسلک ہے، گو کہ وہاں پر آپریشن بھی ہوتے رہتے ہیں کیونکہ ایسا عنصر زیادہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ محرومیاں اگر دور کر دی جائیں، لوگوں کو بے روزگار دے دیا جائے، بنیادی چیزیں دے دی جائیں، تو کافی حد تک امن و امان کی صورتحال بھی بہتر ہو سکتی ہے، اور سیاسی قیادت کیوں ناکام نظر آتی ہے یہ تمام چیزیں فلفل کرنے میں؟ دیکھیں، دو مختلف پہلو ہیں آپ کے سوال کے۔ جہاں تک بلوچستان کی محرومیوں کی بات ہے، بلوچستان کی محرومیاں ظاہر ہے یہ گزشتہ 30 سالوں کے دوران جو بھی حکومت اقتدار کا حصہ بنی ہیں، جو بھی جماعتیں اقتدار کا حصہ بنی ہیں، ان کی اپنے پریورٹیز رہی ہیں اور انہیں اپنی ترجیحات کو بنیاد بنا کر ہی بلوچستان میں ڈیلیور کیا ہے۔ بعض لوگ تو ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جو
اقتدار کا حصہ بننے کے بعد بھی کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے ہیں، لیکن کچھ جماعتیں ایسی بھی دیکھی گئی ہیں جنہوں نے بلوچستان کے معاملات کو سنجیدگی سے بھی لیا ہے، اور کچھ جو پلیٹ فارمز ہیں اس میں یہ بھی موقف اکثر آپ نے شاید خود بھی دیکھا ہوگا کہ سامنے آتا رہا ہے کہ بلوچستان کے معاملات میں غیر سنجیدگی کا جو پہلو تھا مرکزی حکومت کا وہ بھی دکھائی دیا، اور یہ میرے خیال میں یہ کسی حد تک درست بھی ہے، کیونکہ مرکزی حکومت نے اگر بلوچستان کے حالات پر سنجیدگی سے توجہ دی ہوتی تو شاید آج یہاں پہ محرومیوں کی یا جو سیاسی عدم استحکام کی صورتحال ہے وہ اس طرح نہ ہوتی جس طرح بھی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ جہاں تک اب نعمان کی صورتحال ہے بلوچستان میں، یقیناً میرے خیال میں آج اگر اس صورتحال کو ہم دیکھیں تو سیکیورٹی ایجنسیز کی جو شاندار میرے خیال میں سروسز ہیں ان کی بنیاد پر بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال بہت ہی بہتر ہے، اور ماضی کی نسبت آپ دیکھیں کہ کس طرح یہاں پہ انسرجنسی زیادہ تھی، لوگ عدم تحفظ کا شکار تھے، لیکن آج کافی بہتری ہے، امن و امان کی صورتحال بہت بہتر ہے۔ یہ مختلف علاقوں میں کسی حد تک یہ تو ضرور رپورٹس ہوتی ہیں، مختلف واقعات رپورٹ ہوتے ہیں امن و امان کے حوالے سے، لیکن میرے خیال میں جو صورتحال آج سے 10 سال پہلے تھی بلوچستان میں اس میں کافی بہتری ہے۔ جو انسرجنسی کے خلاف آپریشنز کیے گئے ہیں، چاہے وہ پاک فوج کی جانب سے ہوں یا دیگر جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں براہ راست ان کی جانب سے ہو، تو اس کی یقیناً دورست نتائج سامنے آئے۔ بلوچستان کی جو یہ صورتحال ہے امن و امان کی، اسی صورتحال کی بہتری کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اس وقت جو فورن انویسٹمنٹ ہے اس میں کافی بہتری سامنے آئی ہے۔ سی پیک کے تناظر میں اگر بات کی جائے تو یہ جو بڑا اہم منصوبہ ہے، قومی منصوبہ، اس میں بھی ایک کامیابی کی جانب کئی چیزیں ایسی ہیں جو دیکھی جا رہی ہیں۔ تو یہ تمام معاملات ایسے ہیں جن کو بنیاد بنا کر یہ بات ضرور کی جا سکتی ہے کہ بلوچستان کے معاملات میں بہتری لانے کے لیے جو یہاں کے مقامی قیادت ہے ان کو اگر اعتماد میں لے کر فیصلے کیے جاتے ماضی میں تو شاید اس سے بھی زیادہ صورتحال بہتر ہوتی، اور جو پسماندگی کی ایک کیفیت اس وقت ہے ملک میں یا اس صورتحال کے حوالے سے بلوچستان میں، تو شاید یہ موقع اس طرح نہ رکھا جاتا جو ابھی رکھا جا رہا ہے۔ صحیح، ساتھ میں بتائیے گا بلوچستان کی عوام کے حوالے سے جو انتخاب کیا جاتا ہے کسی جماعت کو ووٹ دینا ہے نہیں دینا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کارکردگی ملحوظ خاطر ہوتی ہے یا پھر اسی طرح کہ چونکہ یہ میرے قبیلے کا ہے یا یہ سردار ہے تو میں اسی بنیاد کے اوپر انتخاب کروں؟ دیکھیں کچھ سیٹیں تو بلوچستان کی ایسی ہیں جو کہ مختلف جو سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ کچھ جو ٹرائبل پہلو ہے وہ بھی اس میں ہے۔ یقیناً جو بلوچستان کے قبائلی سردار ہیں یا جو قبائلی رہنما ہیں ان کے علاقوں میں کچھ سیٹیں ایسی ہیں جس میں عموماً ہر وقت یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کی کامیابی اس علاقے سے آتی ہے انتخابات میں، لیکن یہ بھی یقیناً ایک مثبت پہلو ہے کہ بہت زیادہ ٹرانزیشن دیکھی جا رہی ہے مختلف سیاسی زاویوں سے، اور آپ دیکھیں کہ جو بھی سیاسی رہنما کامیاب ہوتے رہے ہیں اپنے حلقوں میں، تو جو لوگ ڈیلیور کر رہے ہیں یا جنہوں نے اپنے کامیابی کے بعد مختلف علاقوں میں مختلف حلقوں میں عوام سے کیے گئے جو وعدے ہیں ان کو جس حد تک پورا کیا ہے تو اس پر پھر ان کی دوبارہ کامیابی بھی ہوئی ہے۔ ایسے کئی سیاسی رہنما ہیں بلوچستان کے جو تسلسل کے ساتھ اپنے حلقہ جو اپنے حلقے ہیں اس میں وہ کامیاب ہوتے رہے، جس میں ایک واضح مثال موجودہ جو وفاقی وزیر ہیں ہاؤسنگ کے مولانا عبدالواضح ہیں جو آج اس دورے میں بھی شامل ہیں۔ ان کے علاقے میں یہ مسلسل اپنے حلقے میں جیتتے آ رہے ہیں جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے، اور ان کے علاقے میں جو ترقیاتی کام ہے اس کی اس وقت بلوچستان میں مثال دی جاتی ہے کہ بڑا اچھا وہ ڈیلیور کرتے رہے ہیں۔ اسی طرح جو بلوچ اکثریتی علاقے ہیں ان علاقوں میں بھی ایسے کئی سیاسی رہنما ہیں جنہوں نے اپنے علاقوں میں کام کیا ہے، چاہے وہ سروان کا سرکر ہو یا جلاوان ہو یا اسی طرح دیگر جو علاقے ہیں۔ تو یقیناً ایک چیز ایسی ہے کہ کچھ جو مخصوص نشستیں ہیں جن پہ سیاسی رہنما کامیاب ہوتے رہے ہیں، دیگر نشستوں پر جس طرح لوگوں کو پھر ٹکٹس دیے جاتے ہیں انتخاب لڑنے کے لیے اس پر جو کارکردگی ہے وہ بھی ضرور سامنے آتی ہے، اور اسی کارکردگی کی بنیاد پر ہی لوگوں کی کامیابی جو ہے وہ پھر دیکھی جاتی ہے۔ وہ جو بلدیاتی سسٹم ہے اس صوبے کے اندر مضبوط نظر آتا ہے آپ کو؟ میرے خیال میں بلدیاتی سسٹم مضبوط تو ہے، اور پھر کچھ جو امینڈمنٹس کی گئی ان امینڈمنٹس کی بنیاد پر کچھ اس میں معاملات ایسے سامنے لائے گئے جن کو پھر کافی اس میں تنقید بھی دیکھی گئی۔ پچھلے دور حکومت میں الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک موقف یہ رکھا گیا کہ بلوچستان نے خاص کر جو بلوچستان حکومت ہے وہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے وہ رول پلے نہیں کر رہی جو کہ پلے ہونا چاہیے تھا۔
انہوں نے امینڈمنٹس نہیں کی کیونکہ آبادی ظاہر بلوچستان کی بہت بڑھ چکی ہے، اور پھر جو وارڈز ہیں ان میں اس طرح کی امینڈمنٹس نہیں کی گئیں جس طرح ضرورت تھی. صحیح، ٹھیک ہے. بہت شکریہ بیورو چیف کوئٹہ عبدالغنی کاکڑ ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.